کیا وجہ ہے کہ 10-12 سال سے پاکستان کی حکومتیں، تیسری حکومت آپ کی آ رہی ہے جب سے یہ پرابلم ہے، پیپلز پارٹی پھر پی ایم ایل این، لیکن اس پہ حکومت قابو نہیں پا رہی؟ بنیادی طور پہ 2-3 حقائق آپ کو میں بتا دوں۔ سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ جو متواتر سابقہ حکومتیں آئی ہیں انہوں نے نئی ڈسکوریز یا نئی دریافت پہ کوئی کام نہیں کیا۔ انہوں نے کیا کیا کہ فرض مال ایک بلاک ہے تو وہیں پہ وہ کنویں کھودتے گئے، تو ایک ہی بلاک میں آپ کنویں کھودیں گے تو اس سے آپ کو دریافت نہیں ملے گی، کیونکہ آپ ایک کنواں آپ نے کھودا ہوا ہے، اسی جگہ پہ چند کلومیٹر پہ آپ دوسرا کنواں کھودیں گے تو وہ تو گیس آپ اسی ذخیرے سے نکال رہے ہیں، تو پیش رفت نہیں ہوئی۔ آپ کو نئے بلاکس لینے پڑیں گے۔ لیکن کیا یہ ممکن تھا ان کے لیے؟ ان کے لیے بالکل ممکن تھا، جیسے ان کی پاسبلٹیز میں تھا، ممکنات میں تھا، ان کی ممکنات میں تھا، ان کی غفلت تھی، اور یہی وجہ ہے کہ 20 نئے بلاکس جو ہیں وہ ہم لوگ ابھی اس کی بولی لگوا کے وہ آکشن کر کے ہم لوگ دے رہے ہیں۔ میری ایک ایز اے لیمن انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ گیس ملے نہ ملے تو قسمت کی بات ہے۔ نہیں، دو چیزیں ہیں پاکستان وہ خطہ ہے دنیا کا، باقی جگہوں میں آپ ایک کنواں کھودتے ہیں تو آپ فرض مال یا 10 کنویں کھودتے ہیں تو آپ کو ایک کنواں یا 2 کنویں آپ کی سکسیس ریٹ ہوتی ہے۔ پاکستان میں قدرت کا فضل ہے ہم پہ کہ پاکستان میں ہٹ ریٹ جو ہے وہ تقریباً 33% ہے۔ یعنی کہ آپ 10 کنویں کھودتے ہیں تو گیس آپ کو 3 کنووں میں سے مل جاتی ہے۔ تو انہوں نے نئے ذخائر کے لیے نئے بلاکس جو ہیں اس کی بولی لگا کے آکشن ہی نہیں کیا۔ وہ ہماری حکومت نے آ کے وہ ساری چیزیں ابھی شروع کی ہیں، اور تو آپ کو امید ہے اب 2020 کے نومبر میں آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ ابھی 2020 میں ہم لوگ کریں گے۔ یہ سائیکل ہوتا ہے، اس پہ تقریباً 5 سال کا سائیکل ہوتا ہے۔ کمپنیز آتی ہیں، وہ اپنی ایکٹیویٹی شروع کرتی ہیں، سائزمک ایکٹیویٹی، یعنی کہ وہ دیکھتے ہیں کہ کون سی جگہ میں ہم نے ڈرلنگ کرنی ہے، بلاسٹنگ کر کے اس کو چیک کرتے ہیں، باقاعدہ زمین کا وہ پورا ڈیٹا لیتے ہیں اور پھر وہاں پہ کرتے ہیں، تو 5 سالوں میں وہ میچور ہوتے ہیں۔ یہ باہر کی کمپنیز ہیں یا ہماری پیٹرولیم اور او جی ڈی سی؟ لوکل بھی ہیں اور باہر کی بھی ہیں، تو وہ اوپن بولی پہ آتی ہیں۔ تو ایک چیز تو یہ ہو گئی۔ تو سابقہ حکومتوں کی 10 سال میں تقریباً، بلکہ 10 سال سے بھی زیادہ، ان کی مکمل غفلت رہی ہے جو کہ انہوں نے نہیں کیا۔ دوسری طرف آپ آتے ہیں تو انہوں نے کیا کیا جی کہ آپ کا ایل این جی ٹرمینلز تو لگا دیا ہے، ایل این جی ٹرمینلز کے ساتھ انہوں نے 1200 MMCFT گیس یا 1.2 BCF گیس جو ہے وہاں تک کرٹل کیا۔ اس کے ساتھ ذخیرہ کرنے کے لیے کوئی انہوں نے انفراسٹرکچر نہیں بنایا۔ تیسری اہم چیز یہ ہے، آپ کو اس کی وجہ سے کیا ہوا؟ یعنی آپ امپورٹڈ گیس کی سپلائی نہیں ہو سکتی؟ آپ امپورٹڈ گیس لے کے اس کو آپ ذخیرہ اندوزی نہیں کر سکتے، مطلب آپ اس کو ذخیرہ نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ گیس لے کے فرض مال آپ کے پاس ابھی 1.2 BCF گیس یا آپ کی ایل این جی ٹرمینلز کی کیپیسٹی ہے، تو اس سے زیادہ آپ لے کے کہیں رکھ نہیں سکتے ہیں۔ پائپ لائن میں آپ کے پاس 2-3 دن کا ریزرو ہوتا ہے، باقی نکل جاتی ہے۔ امپورٹ کر بھی لیں تو آپ کے پاس ایک امپورٹ پوائنٹ پہ آپ کے پاس ریزروائر کیپیسٹی نہیں ہے۔ ریزروائر کیپیسٹی نہیں ہے، یہ ایک بہت اہم چیز ہے۔ تیسری اہم چیز یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ پاکستان کا انکنسٹرینڈ ڈیمانڈ، انکنسٹرینڈ سے مراد یہ ہے کہ آپ اس کو راشن نہ کریں، تو وہ تقریباً پاکستان کی جو ڈیمانڈ ہے، جو طلب ہے، وہ 7.5 BCF بلین کیوبک فیٹ ہے۔ جو پاکستان کی سپلائی ہے ڈومیسٹک، ہماری اندرونی گیس جو ہمارے اپنے ذخیرے ہیں، وہ 3.5 BCF ہے۔ 4 بلین کیوبک فیٹ کا اس وقت آپ کو شارٹیج ہے، اور یہ شارٹیج ہر سال یومیہ تقریباً 7.5% سے آپ کا گھٹ رہا ہے۔ آپ کی ریزرو جو ہے وہ گھٹ رہی ہیں۔ اس کے ساتھ آپ کر لیں 1.2 BCF جو ہے آپ امپورٹ کر رہے ہیں۔ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 1960s اور 70s میں جو یہ سوئی گیس جب نکلی تو ایکسائٹمنٹ میں جب پورے پاکستان کو کراچی شہر، لاہوروں میں اس کو دے دی شہروں کے اندر پائپ لائن کے ذریعے، یہ فیصلہ در حقیقت اسٹریٹجکلی ویژن نہیں تھا؟ چلیں، بڑا اچھا آپ نے سوال کیا۔ یعنی کہ میرے وہ دادا تھے ایوب خان صاحب، ان کی ڈائریز میں میں پڑھ رہا تھا 1966 میں، انہوں نے لکھا ہے 1966 اکتوبر میں کہ سوئی سے جو گیس آ رہی ہے، میں نے اپنے ٹیکنیکل ایکسپرٹس کو کہا ہے کہ اس کو آپ ضائع نہ کریں اور اس کو دیکھیں کہ ٹربائنز کے ساتھ اس کو ہم لوگ بجلی میں کیا کنورٹ نہیں کر سکتے ہیں، یا انڈسٹری کو سپلائی کریں، یا مطلب انڈسٹری کو یا بجلی اس سے بنائیں۔ تو 2 ہفتے بعد کہتے ہیں جی کہ میرے پاس میرے ایکسپرٹس آ گئے ہیں اور انہوں نے کہا جی ہم لوگ گیس ٹربائنز کے ذریعے اس سے بجلی پیدا کر سکتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوا؟ پھر کیوں اس کو اتنا کنزیومر کو سپلائی کیا؟ اس کے بعد جب اس پہ انہوں نے کام شروع کیا تو ان کی حکومت ختم ہو گئی ان کا، اور سو یہ آپ کا مطلب ہے کہ 1968-69 کے بعد اس کی ڈومیسٹک کنزمپشن زیادہ بڑھی ہے؟ اس کے بعد یہ بڑھی ہے، اس سے پہلے تو ایوب خان صاحب چاہ رہے تھے اب آپ کے پاس سولوشن کیا ہے؟ اس کو ہم لوگ صحیح طرح استعمال مین لیڈر سن رہے ہیں۔ اب جو سولوشن ہے کہ اگر آپ بجلی کی قیمت جو اس وقت آپ نے انڈسٹری کو پہلے 7.5 سینٹ پہ دے رہے تھے آپ ایکسپورٹرز کو مدد کرنے کے لیے، اب 9 سینٹ پہ دے رہے ہیں، اس کو کیا دوبارہ آپ کم کر سکتے ہیں؟ ایک پروپوزل ہے کہ کم کر دو، آپ کی اجازت کے ساتھ 2-3 مہینے کے لیے 2-3 چیزیں بڑی اہم آپ ذہن میں رکھیں۔ نمبر 1 چیز یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت، یا صوبائی ہم لوگ وہ بات کریں جو صوبوں کی اس وقت پوزیشن ہے، اس وقت صوبہ سندھ جو ہے، یہ چیز ہم نے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے سامنے بھی رکھی ہے۔ ابھی
پچھلے دنوں بھی رکھی, اس سے پہلے بھی رکھی, اور ہم نے کہا کہ جی صوبہ پنجاب جو ہے وہ نیٹ امپورٹر ہے ایل این جی کا, وہ ساری کی ساری گیس جو ہے اس وقت انڈسٹری کی اور باقی وہ اس وقت امپورٹ کر کے استعمال کر رہا ہے. صوبہ پنجاب میں کوئی گیس کی پروڈکشن نہیں ہے. سندھ کی جتنی گیس ہے وہ اس وقت اس سال وہ بھی خسارے میں چلا جائے گا, اس کی ڈومیسٹک جو اندرونی گیس ہے. صوبہ بلوچستان جو ہے وہ 3 4 سال کے بعد وہ بھی خسارے میں جانا شروع ہو جائے گا. کے پی کے جہاں سے میرا تعلق ہے تقریباً 3 4 سالوں میں وہ بھی خسارے میں چلا جائے گا. یہ تو لانگ ٹرم بات کریں, یہ شارٹ ٹرم ہے. ابھی میں شارٹ ٹرم کی بات جو پروپوزل ہے کہ قیمت کم کر, اس کے بارے میں بھی آتے ہیں, پر یہ آپ کے سامنے میں ذرا لینڈسکیپ بتا دوں آپ کو, وہ مسائل بتا دوں. اس کا حل کیا ہے؟ آپ کا حل یہ ہے, میں نے آپ کو بتا دیا 7.5 ہمارے پاس 7.5 بی سی ایف کی ہمارے پاس طلب ہے, اور ہمارے پاس طلب ہے اور ہمارے پاس سپلائی 3.5 بی سی ایف کی ہے, اس پہ امپورٹڈ 1.2 کر دیں تو آپ کے پاس پھر بھی تقریباً 3.5 بی سی ایف بلین کیوبک فیٹ کا پھر بھی آپ کا خسارہ ہے. وہ کہاں سے ہم لوگ پورا کر سکتے ہیں؟ 2 نئے ٹرمینل ہم لوگ جو ہیں وہ لگانے جا رہے ہیں امپورٹڈ ایل این جی پہ. اس کے قطر سے یا ابو دھابی سے, دنیا کے کہیں سے بھی آپ کے وہ ہوتے ہیں, وہ امپورٹ پرائیویٹ پارٹیز, وہ پرائیویٹ سیکٹر کر رہا ہے. اور ابھی تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے ہی قوم کو ہم لوگ خوشخبری دینا چاہ رہے ہیں کہ رشین حکومت کے ساتھ ابھی ہماری حکومت کے ساتھ یا رشین گیس کمپنی کے ساتھ, رشین حکومت, اچھا, گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کانٹریکٹ ہم لوگ کر رہے ہیں. یہ کراچی سے رشین اور پاکستان پائپ لائن ہوگی, یہ وہاں سے آ کے تقریباً لاہور کم کر رے اپنی گورنمنٹ اس وقت سوچ رہی ہے اس پہ بھی میں آتا ہوں. یہ پائپ لائن جب آئے گی لاہور تک آئے گی, ہماری سسٹم میں جو آئے گی, یہ تقریباً 1.6 بی سی ایف یعنی کہ 1.6 بی سی ایف کی گیس ہمارے سسٹم میں انٹر ہو سکے گی. اس کے ساتھ آپ کی 1.2 جو نئے ٹرمینلز ہیں اس کے ساتھ بھی یہ فائدہ ہوگا, اور اس کے ساتھ جو ہم لوگ ابھی ہم لوگ نئے ذخائر کی طرف جا رہے ہیں یا نئے ہم لوگ ڈرلنگ ایکٹیویٹی کریں گے تو 3 4 5 سالوں میں اس سیزن میں جو پرائس ڈسکاؤنٹ ہے بجلی کا اس سیزن میں ہم لوگ آتے ہیں ڈاکٹر صاحب, اس کی ہم لوگ بار بار کہہ رہے تھے شارٹیج گیس کی ہوگی, اور یہ شارٹیج اگلے سال مزید بڑھے گی. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو گیس کا ذخیرہ ہے وہ لمیٹڈ ہے. بجلی کی قیمت اگر کم کریں, بجلی کی قیمت کے حوالے سے, بجلی کی قیمت اس وقت ہم نے آلریڈی جو انڈسٹریل پیکیج دیا ہے اس پہ ہم نے یہی کہا ہے کہ جی آپ کا جو پیک آورز ہیں وہ ہم نے ختم کر دیے. آپ کو جو ایڈیشنل بجلی آپ استعمال کریں گے مارجنل کاسٹ وہ آپ کی 8 روپے یونٹ ہوگی, جو انڈسٹری کو فائدہ ہوگا. اچھا, اب مجھے اور وہ گیس انڈسٹری کا پرسپیکٹو لینے دیجیے, میں تینوں کی انڈسٹریلسٹ جو ہیں ان کا میں پرسپیکٹو لے لوں. گوہر رجا صاحب, آپ کا تعلق ایپٹما سے ہے, آپ ٹیکسٹائل سے ہیں اور بھی کئی چیزوں میں ہے, لیکن آپ پاکستان کے ایک میجر کی ایکسپورٹر ہیں. آپ کی انڈسٹری تقریباً 4 سے 5 ہزار میگا واٹ جو ہے وہ پروڈیوس کرتی ہے کیپٹیو پاور کے ذریعے, جہاں آپ گیس استعمال کرتے ہیں بجلی پیدا کرنے کے لیے, اور وہ غالباً آپ کی 10 ساڑھے 10 روپے سے لے کے 12.5 روپے تک بنتی. آپ کا کیا پرسپیکٹو ہے کہ اگر آپ کو 2-3 مہینے کے لیے انڈسٹری کو قیمت میں کمی دی جائے تو کیا معاملہ حل ہو سکے گا ڈومیسٹک کنزیومر کا؟ معید السلام علیکم جی. میں نے ابھی بات سنی, عمر ایوب صاحب کی بڑی سمجھداری کی باتیں کر رہے تھے کہ ہمارا 3 سال کا پلان کیا ہونا چاہیے. میں آپ کو صرف شارٹ ٹرم پہ ابھی لاتا ہوں کہ آج جو ہے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ سردی پڑ گئی ہے, اور 1 دسمبر سے جیسے جو ہے عمر صاحب کہہ رہے ہیں کہ 3000 MMCFD سے زیادہ کی شارٹیج ہو جائے گی ہمارے ملک میں, کہ 7000 کی ڈیمانڈ ہے, 3500 سسٹم میں اور 1200 امپورٹ یہ کر رہے ہیں ساری, تو 3300 کی شارٹیج ہو جائے گی. میرے پاس تو ایک سمپل سلوشن ہے جو میں شارٹ ٹرم دے سکتا ہوں. شارٹ ٹرم یہ ہے کہ جو میری صنعت چل رہی ہے, جیسے آپ نے کہا میری 10 روپے سے لے کے 12 روپے تک کی کاسٹ خود بجلی بنانے کی ہے, جو مجھے 6.5 سینٹ پہ گیس مل رہی ہے جس سے میں بجلی بنا رہا ہوں. مجھے یہ 8 روپے والی بجلی کی جو عمر صاحب نے کہا مجھے یہ پیکج اویلیبل نہیں ہے, کیونکہ یہ پیکج اس کے لیے اویلیبل تھا جو پچھلے سال بجلی استعمال نہیں کر رہا تھا, اور وہ اس سال بجلی استعمال کرے تو وہ سسٹم میں لے سکتا ہے 8 روپے یونٹ پہ. میں ان کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹری کے لیے جو ہم لے رہے ہیں, ہم آپ کو یہ گیس جو ہمارے پاس پاور پلانٹ سے ملک کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی کوئی کسی جگہ پہ کوئی تکلیف نہ آئے. صنعت یہ آفر کرتی ہے اس وقت آپ کے پروگرام کے تھرو کہ آپ 6 سینٹ, میں 8 روپے نہیں مانگ رہا جیسے انڈسٹری کو دیا, میں کہہ رہا ہوں مجھے 6 سینٹ میں 9 روپے 60 پیسے پہ دے دیں,
میں اپنی انڈسٹری کی گیس میکسیمم ان کو چھوڑ کے دے دوں گا تاکہ یہ جو ہمارے ڈومیسٹک کنزیومر کو تکلیف ہونی ہے سردی کی آج سے 10 دن کے بعد ان کو تکلیف نہ ہو. میں یہ یقین سے کہتا ہوں کہ اس وقت ہم اگر 500 MMCFD گیس یوز کر رہے ہیں تو کم از کم 300 MMCFD 60% ہم ان کو ریلیز کر دیں گے صرف اپنی پروسیسنگ کے لیے جو ہمارے کو بہت ضروری چاہیے صرف وہ استعمال کریں گے اور ہم امیڈیٹلی بجلی کے اوپر شفٹ ہو جائیں گے. اس کے 2 فائدے عمر ایوب صاحب کو ہوں گے. ایک کہ ان کے پاس اس وقت کم از کم 10,000 میگا واٹ کی بجلی کے بنانے والے کارخانے بند پڑے جس کو یہ بند کر کے اس کا کیپیسٹی چارج دے رہے. میں ان کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آج کے دن جو ابھی پچھلا مہینہ گزرا نیپرا کے جو ریڈنگ ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ تقریباً 5 روپے جو ہے ان کی فیول کی کاسٹ ہے, صرف فیول کی, جس کا مطلب ہے 3 سینٹ کی فیول کی کاسٹ ہے. تو اگر یہ مجھے 6 سینٹ میں بھی دیں گے تو 3 سینٹ فیول دینے کے بعد بھی ان کے پاس 5 روپے یا 3 سینٹ اس کو جو ہے وہ جو فکس چارج دیتے ہیں جس کو کیپیسٹی پیمنٹ کہتے ہیں, یہ 5 روپے ہم سے لے کے وہ ان بند پاور پلانٹ کی فکس چارجز کے سامنے بھی دے سکیں گے. تو اٹس اے ون ون. ایک تو کنزیومر کو جو گیس کی شارٹیج آ رہی ہے جو ہم سے دے سکتے ہیں مل جائے گی, ایک حکومت کا جو کیپیسٹی چارج بند کر کے دے رہے ہیں وہ ہم سے لے لیں گے, تیسری انڈسٹری کو جو ہے وہ گیس اگر میری برابر قیمت پہ مل جاتی ہے 6 سینٹ پہ تو میں ریلیز کر دوں گا.